بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے ریسرچ کے کورس کے یونٹ 4 کے نیکسٹ پارٹ، جس میں ہم ایکسپیریمنٹل اور کوازی ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم ڈائمینشن اور ان چیزوں پہ بھی بات کریں گے. تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو جو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن ہوتی ہے، اس کو یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہ زیادہ تر کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. کنٹرول انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہمارے پاس جیسے لیبارٹری کی سیٹنگ ہو گئی، یا پھر کمیونٹی میں اگر ہم بہت اسٹرکٹ کنٹرول رکھیں چیزوں پہ یا آبزرو کریں چیزوں کو جو ہماری نظر میں ہو، اور اس میں مینیپولیشن یا کنٹامینیشن نہ ہو سکے، ایسے انوائرمنٹ میں ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز ہوتی ہے. ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کے تین مین جو ہے وہ کریکٹرز ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس میں رینڈمائزیشن ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں مینیپولیشن یعنی چینج آتا ہے، ایک ویریبل میں ہم چینج کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس کنٹرول ہوتا ہے. اب کنٹرول دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو ہم کنٹامینیشن کو پریونٹ کرنے کے لیے کنٹرول کرتے ہیں، مطلب اس میں ہم ایسی اسٹریٹجیز استعمال کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس دو گروپس ہوتے ہیں، ایک انٹرونشنل گروپ ہوتا ہے، ایک کنٹرول ہوتا ہے. تو اس میں جو ہمارے پاس انٹرونشنل گروپ ہو، اس میں ان نیسیسری کنٹامینیشن یا کوئی ایسی چیزوں کا افیکٹ نہ آئے جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں اس پہ فرق پڑے. اور یہ بھی ان کے آرڈر سے اور ایک کنٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ جس میں ہم بنیادی طور پہ کمپیریزن کرتے ہیں. انٹرونشن گروپ کا ہم ایک خاص اسٹینڈرڈائز گروپ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اس کو ہم کنٹرول کہتے ہیں. سو ایگزامپل کے ذریعے میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل میں نے 100 پیشنٹس لیے، 50 ایک گروپ میں لیے، 50 دوسرے گروپ میں لیے، جن کی کریکٹرسٹک ایج گروپ اور باقی ایتھنیسٹی اور ایجوکیشن لیول اور یہ ساری چیزیں تقریباً میچ کر رہی ہے. اب ایک گروپ جو ہے وہ میرے پاس انٹرونشن گروپ ہوگا تو اس کو میں آئی سے لکھ لیتا ہوں، اور ایک گروپ جو ہے وہ میرے پاس کنٹرول گروپ ہے تو اس کو میں سی سے لکھ دیتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ 50 پیشنٹ میں اس گروپ میں ایڈ کر لیتا ہوں، اور 50 پیشنٹ میں اس گروپ میں ایڈ کر لیتا ہوں. تو جو 50 پیشنٹ جو ہائپرٹینسو ہیں میرے پیشنٹ، ان کو میں ان دو گروپس میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں. تو اس کی ڈویژن کا طریقہ کار میرے پاس جو ہے ایسا ہے کہ اس میں رینڈمائزیشن ہو. رینڈمائزیشن یہ ہو کہ اس میں کوئی بائسنس نہ ہو، کوئی فیور نہ ہو، اور جو ہمارے پاس ڈویژن ہے وہ ایک جسٹس کے تھرو ہو سکے. کہ جیسے میں نے 100 پیشنٹ کے نام ایک باکس میں ڈالے، اور اس باکس سے باری باری جو ہے ایک ایک چٹ نکال رہا ہوں، اور ایک چٹ میرے پاس جو آئے میں بولوں یہ انٹرونشن گروپ کا ہے، دوسرا چٹ جو ہے یہ کنٹرول گروپ کا ہے. تو اس میں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پیشنٹ جو ہے وہ کون سے گروپ میں آئے گا. تو جب ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں تو اس میں ان کو جو ہمارے پاس روٹین جو کیئر ہوتی ہے، آنے والا سو یہ آپ کے پاس ایک گروپ ہو گیا جو کہ روٹین کیئر لے رہا ہے، جن کی میڈیکیشن اور باقی چیزیں وہی روٹین کی ہے. اور یہ جو دوسرا گروپ ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم تھوڑی سی ایڈیشن کر لیتے ہیں، اور وہ ایڈیشن اس طریقے سے ہوگی کہ یہی ٹریٹمنٹ جو کنٹرول گروپ لے رہا ہے یہ ٹریٹمنٹ وہ بھی لیں گے، لیکن اس میں یا تو ہم کوئی نئی میڈیسن ایڈ کر لیں گے یا پھر لائف سٹائل موڈیفیکیشن ان کو شروع کروا دیں گے. اور جو انٹرونشن گروپ ہے اس کو ہم نوٹ کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم کہ کیا وہ اس پہ کوئی افیکٹ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. تو جو ہمارے پاس انٹرونشن گروپ ہے یہ ہمارے پاس مینیپولیشن ہم نے اس میں کی. مینیپولیشن ایسی کی کہ ان 50 پیشنٹس پہ ہم نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا، کوئی نئی اسٹریٹجی یا انٹرونشن ٹیسٹ کی. اور کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ کنٹرول ہو گیا کہ ہم نے اس گروپ کے ساتھ ان کو میجر کرنا ہے کہ کس کا ہائپر ٹینشن کنٹرول سب سے بہتر ہوتا ہے، اور ایک کنٹرول یہ ہے کہ اس گروپ میں ہم ان نیسیسری چیزوں کو ایڈ نہ کر لیں. جیسے یہ ہے کہ وہ ہمارے ہائپر ٹینشن کے کنٹرول کو نیگیٹیولی افیکٹ کریں. مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نے لائف سٹائل موڈیفیکیشن ٹیکنیکس دینی ہے کہ یہ ڈائٹ میں بھی کنٹرول رکھیں گے، یہ ایکسرسائز بھی کریں گے، اس کے ساتھ میڈیکیشن اور نئی ٹریٹمنٹ بھی لیں گے. تو یہ ساری چیزیں انٹرونشن گروپ میں ہوگی. اس کو کہتے ہیں مینیپولیشن اینڈ اسٹرکٹ کنٹرول، کہ یہ گروپ والے کہیں جو ہے وہ اس گروپ والے اسٹریٹجیز کو اختیار نہ کر لیں.
تو کنٹرول والا گروپ جو ہے اپنی نارمل روٹین پہ ہوگا, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسرا جو انٹرونشن گروپ ہے یہ ان کو نہیں بتائیں گے, تو اس کو کہتے ہیں کنٹرول. تو یہ دو طریقے سے ہوتا ہے. اب ہمارے پاس اس میں ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم کچھ لاجیکل سٹیپس استعمال کرتے ہیں. کاز اینڈ ایفیکٹ کے فینامنا کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں, اور اس ڈیٹا کو جب ہم کلیکٹ کر کے پراسپیکٹیولی, کیونکہ یاد رکھیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہمارے پاس ڈیٹا کلیکشن پراسپیکٹیولی ہوتی ہے, آج سے شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کلیکٹ ہوتی جاتی ہے. یہ ایکسپیریمنٹل میں ہم ایسے نہیں کرتے کہ آج کا ڈیٹا ہم لے لیا اور ایک مہینے سے پہلے کا جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے وہ لیں گے, نہیں, بلکہ ہم فیوچر کی طرف اس میں موو کریں گے. رینڈمائزیشن کا جیسے میں نے بتایا کہ اس میں ہم رینڈملی پارٹیسپینٹ کو اسائن کرتے ہیں انٹو ایدر کنٹرول گروپ اور انٹرونشن گروپ, ٹریٹمنٹ یا انٹرونشن گروپ جس میں کہتے ہیں. اور رینڈم سلیکشن ہوتی ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ رینڈم سلیکشن جو ہم نے چٹس کے بیس پہ کی, یا ہم نے کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے ان سے کروایا, یا پھر ہم نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے تھرو کی ہے ڈویژن یا سیگریگیشن گروپس میں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بائسنس نہ ہو یا کوئی پرسنل چوائس جو ہے وہ سلیکشن کو افیکٹ نہ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بولیں کہ 50 اس سائڈ پہ چلے جائیں, 50 اس سائڈ پہ چلے جائیں, اور پھر ہم ایک کوائن کا ٹاس نکالیں کہ اگر کہ جو گروپ اس کا ٹاس نکلا تو وہ انٹرونشن گروپ ہوگا. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ رینڈمائزیشن کر سکتے ہیں. اس کا ہمارے پاس اس کی کریکٹرسٹک یہ ہوگی کہ ہر پارٹیسپینٹ کو ایکول چانس ملے گا کہ یا تو وہ کنٹرول گروپ میں چلا جائے یا پھر انٹرونشن گروپ میں چلا جائے, کیونکہ اس میں آنے والے ٹائم میں جب ہم کنٹرول اور انٹرونشن کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس گروپ میں ہونا ہے, تو پارٹیسپینٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سے گروپ میں جا رہا ہوں, اور ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پارٹیسپینٹ ہم کون سے گروپ میں وہ ڈال رہے ہیں. اس سے وہ ہمارے پاس جو تعصب اور بائسنس ریسرچ کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. مینیپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی نئی انٹرونشن, یہ کوئی نیا ایکشن جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ اس طریقے سے اپلائی کر لیں کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ آئے. جیسے پچھلے سلائیڈ میں نے ہائپرٹینشن کنٹرول اور ایکسرسائز اور ڈائٹ کنٹرول کی بات کی تھی. تو ایکسرسائز اور ڈائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہے ہائپرٹینشن سے, لیکن ہائپرٹینشن جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ ان دونوں چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا تو اگر کوئی بندہ ڈائٹ بہتر لے گا, اگر کوئی ایکسرسائز ریگولر کرے گا, تو ہائپرٹینشن چونکہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کا ہائپرٹینشن ان نارمل رینج رہے گا. اٹ مینس مینیپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ میں ایسا چینج لا رہے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل میں اس کا افیکٹ دیکھ سکے. اور ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہمارے پاس چونکہ کاز اینڈ افیکٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو کازیٹیو ویریبل ہمارے پاس ایمینیبل ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے ایمینیبل ٹو مینیپولیشن. انڈیپینڈنٹ ویریبل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس میں کوئی چینج لا سکے تاکہ ہم جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں اپنے ڈیزائرڈ آؤٹ کم کی بات کر سکے. دس از موسٹلی ان ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز, کیونکہ ہم وہاں پہ افیکٹ کا ایک ویریبل کا افیکٹ دوسرے پہ دیکھتے ہیں. اب آتے ہیں کنٹرول. کنٹرول کا مطلب ہے اتھارٹی ٹو ہولڈ آن سم تھنگ, کہ کسی چیز پہ ہمارا ہولڈ ہونا چاہیے, یا کوئی ڈفرینٹ ایسے فیکٹرز ریسرچ کے جس کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکے جتنا ان کو ہم آبزرو اور کنٹرول کرنا چاہیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم جو نیچرل افیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. اٹ از اے کی کنسیپٹ ان ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز. یہ یاد رکھیں کہ کنٹرول کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں, اور یہ جو ہے چوائس آف ریسرچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزوں پہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے تاکہ کنٹامینیشن کو پریونٹ کیا جا سکے, اور جو ان نیڈیڈ یا ان نیسیسری چینجز ہوتی ہے ان کو بھی ہم پریونٹ کریں. جو کنٹرول گروپ, ایک تو یہ کنٹرول ہو گیا. دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو کنٹرول گروپ ہوتا ہے اس کو ہم ایز اے اسٹینڈرڈ گروپ استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹا کو انالائز کر لیتے ہیں تو جو ہمارا انٹرونشن گروپ ہوتا ہے یا جو ہم نے نئی ایکسپیریمنٹ کی ہے اس کے ریزلٹ کو ہم کمپیئر کر سکیں ود دا یوزول ٹریٹمنٹ پلان. فار ایگزامپل
آپ کے پاس جو ہے ایک پیشنٹ ہے جس کو بیڈ سور ہے اور کوئی بھی بیڈ سور کا میتھڈ جو ہے وہ اس پہ افیکٹ نہیں کر رہا, تو آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی نئی موئسچرائزنگ کریم آئی ہے جس کا افیکٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہو, تو آپ گروپ بنا لیتے ہو کہ ایک وارڈ میں آپ وہ نئی کریم ٹیسٹ کر لیتے ہو اور دوسرے وارڈ میں آپ یوزول وہ جو تھیراپی استعمال کر رہے ہو بیڈ سور کی پریونشن اور اس کی کیور کے لیے, اور آپ دیکھتے ہو کہ جو نیا ہمارے پاس موئسچرائزنگ کریم آیا ہے اس کا افیکٹ وہ زیادہ ہے یا کم ہے. تو اس کی کمپیریزن کے لیے آپ کے پاس جو یوزول یا ٹریڈیشنل گروپ ہوتا ہے جس میں وہ تھیراپی استعمال ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایز اے کنٹرول سرو کرتا ہے. جو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو ہے ایک ہائپوتھیسس کا ہونا, پریڈکٹیو ہائپوتھیسس مینس کہ وہ ہمارے پاس ہمارے فیوریبل آؤٹ کمز کو پریڈکٹ کرے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. تو پریڈکٹیو ہائپوتھیسس کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں ہم جس کے ذریعے ہم افیکٹ دیکھ سکیں انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ازمپشنز ہیں یا ہائپوتھیسز ہیں وہ اسپیلٹ آؤٹ ہو, تمام سٹیپ کاز ان افیکٹ کے وہ اسپیسیفائڈ ہو, انٹرونشن اینڈ کنٹرول گروپ کو ہم رینڈم اسائنمنٹ کے ذریعے یعنی رینڈم سلیکشن کے ذریعے بنائیں, اور ایتھیکل کنسرنس فار پروٹیکشن آف ہیومن اینڈ اینیمل سبجیکٹس ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہم جب ہیومن یا اینیملس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایتھیکل کنسرنز آتے ہیں جس کو ہمیں ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے اور جس کے لیے ہمیں بہت سارے جو ہمارے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, جو ہمارے گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب آتے ہیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اسٹرینتھ اینڈ لمیٹیشن پہ. تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم ایویڈنس بیس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی ریسرچ کی ایویڈنس کیا ہوتی ہے, کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو ہمارے پاس جو ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے ایویڈنس کو ہم سب سے اسٹرانگ کنسیڈر کرتے ہیں. جہاں پہ بھی ہم نے وہ ہائپوتھیسس استعمال کیا ہو جس میں کاز اینڈ افیکٹ کی ریلیشن شپ ہو کہ ایک ویریبل کا افیکٹ دوسرے پہ دیکھا جائے, تو اس میں ہمارے پاس جب ہم اپنے پریکٹس کے لیے ریسرچ کرتے ہیں کہ پریکٹس میں چینج آئے تو پھر ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائنز کا استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس چونکہ گریٹسٹ کوالٹی کی ایویڈنس جنریٹ کرتی ہے اسی لیے بھی یہ ریسرچ جو ہے بہت امپورٹنس رکھتی ہے اور یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. اور اس میں جو ریسرچر رزلٹ دیتا ہے وہ ایک گریٹ کانفیڈنس کے ساتھ رزلٹ دیتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بہت اسٹرکٹ کنٹرول رکھا ہے, اس نے جو انٹرونشن کی ہے وہ رینڈم طریقے سے کی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے مینیپولیشن کو اپنے حساب سے پہلے سے ڈیفائن کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس نے یہ سارے جو نیچرل ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو ایکسکلوڈ کر کے ایک ریسرچ کو کنڈکٹ کیا ہے. لمیٹیشن یا ڈیفیکلٹیز کیا آ سکتی ہے اس طرح کے اسٹڈی ڈیزائن میں, تو وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہمارے پاس امپریکٹیکل ہوتا ہے, مطلب ریسورسز کو, ایکسپیرینس کو, اور اس طریقے سے بہت سارے بجٹ ایشوز اور جو ہمارے پاس انوائرمنٹل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ پریکٹیکل نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ جو رینڈمائزیشن ہے اور کنٹرول ہے یہ ایک بہت مشکل سٹیپ ہے جس میں ہمارے پاس ریسرچر کو بہت کیئر کرنی پڑتی ہے. اور ہاؤتان ایفیکٹ کا میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہاؤتان ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ریسرچ پارٹیسپینٹ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے اور ایک نیو انٹرونشن ٹیسٹ کی جا رہی ہے, تو وہ اس ریسرچ کے ڈیزائرڈ آؤٹ کم کے حساب سے ایکٹ کرتے ہیں, اس کے حساب سے اپنی چیزوں کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شو آف کرتے ہیں. تو وہ ہاؤتان ایفیکٹ کی وجہ سے یا تو ایگزیجریٹڈ ریزلٹس آتے ہیں, مطلب جو ہمارے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں اس سے بڑھ کے اس کے حساب سے آتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ ایکچوئل جو ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ریزلٹ دینا چاہتا ہے یا دے سکتا ہے وہ نہیں دے پاتا ہاؤتان ایفیکٹ کی وجہ سے. یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کا ایگزامپل ہے کہ ریسرچر یوزڈ این ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ٹو ٹیسٹ این انٹرونشن فار ریڈیوسنگ انزائٹی اینڈ انکریزنگ پوسٹ آپریٹیو ایکٹیویٹی لیول ان میل کارڈک پیشنٹ. تو
the intervention involved support group. Now उसने क्या किया कि he selected a sample of 56 male patients जो उनकी कैबिज सर्जरी होनी थी, और 56 पेशेंट्स को उसने रैंडमली असाइन किया इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप में, और फिर दो ग्रुप्स में डिवाइड करके उसने एक कॉइन या टॉस जो है वो निकाला, और उसने कहा कि फ़लाँ ग्रुप ने चूँकि टॉस जीता है तो ये इंटरवेंशन ग्रुप होगा. इस तरीके से उसने रैंडमली सिलेक्शन की. फिर उसके बाद जो है उसने वो एक्सपेरिमेंट या इंटरवेंशन जो है अप्लाई किया, और उसने देखा कि जो पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी लेवल को अगर हम प्री जो सर्जिकल एंजाइटी है उसको कम कर लें तो हमारे पास जो पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी लेवल है वो जल्दी गेन हो सकता है. तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बाद जो दूसरा है उसको कॉजा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं. ये याद रखें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, जबकि कॉजा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये बुनियादी तौर पे ट्रू एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी मैनिपुलेशन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ताकि हम जो है इंटरवेंशन को टेस्ट कर सकें. लेकिन इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंस होते हैं, और वो डिफरेंसेस ये हैं कि एक तो रेंडमाइजेशन नहीं होती इसमें, और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो वीक होता है, और इसी वजह से कॉजा एक्सपेरिमेंटल जो है वो इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी पावरफुल जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है. क्योंकि हम कॉजा एक्सपेरिमेंटल में जब कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप या कनेक्शन देखते हैं इंटरवेंशन और आउटकम्स के उसके हिसाब से, तो हमारे पास चूँकि रेंडमाइजेशन और कंट्रोल रेंडमाइजेशन होती नहीं और कंट्रोल वीक है, तो इसलिए वो उस क्वालिटी के रिज़ल्ट्स हमें नहीं दे पाती, और ये जो है बायसनेस भी इसमें आ सकती है इस रेंडमाइजेशन के ना होने की वजह से, और जिसकी वजह से फिर ये होता है कि इसके जो भी रिज़ल्ट होते हैं तो वो लिमिटेड होती हैं, और उन रिज़ल्ट्स को फिर हम आउट ऑफ द सैम्पल पॉपुलेशन हम किसी दूसरे पॉपुलेशन पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, बल्कि जो सैम्पल हमने जिस पॉपुलेशन से उठाया होता है तो उसके रिज़ल्ट हम सिर्फ उसी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते. इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन ये है कि ये प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ सेटिंग में बहुत आसानी से एप्लीकेबल है, लेकिन डिसएडवांटेजेस में मेन डिसएडवांटेजेस ये है कि चूँकि जो कॉज एंड इफ़ेक्ट इन्फ्रेंस या अंदाज़ा हम इस तरह की रिसर्च से लगाते हैं वो हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंट की तरह पावरफुल नहीं होता. इसमें रेंडमाइजेशन नहीं है, इसमें कंट्रोल लिमिटेड है, तो इसी वजह से इसके रिज़ल्ट्स हम डायरेक्ट अपने प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ सकते. ये इसकी एग्जांपल है कि अ रिसर्चर विश टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्राइमरी नर्सिंग ऑन स्टाफ मोरल इन अ लार्ज मोरल because the new system is implementing an entire hospital, so randomization may not be possible. Therefore they decided to collect comparison data from nurses in another similar hospital that is not implementing primary nursing. So the data in both the hospital is collected before the new system is launched and after and compared. तो मैं इसको थोड़ा सा समझा लेता हूँ, चूँकि ये एग्जाम्पल में इंग्लिश के कुछ जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं तो मैं आपको समझा लेता हूँ कि एक रिसर्चर है. अब देखें कि हमारे पास जो है नर्सिंग के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हम जो है वो प्राइमरी नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग और इस तरह के हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़े होते हैं. एक रिसर्चर है जो कि देखना चाहता है कि जो हमारे पास स्टाफ का जो मोरल होता है या उनकी जो इंथुजियाज़म और कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म होती है, तो अगर हम प्राइमरी नर्सिंग को के मॉडल को अप्लाई करें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है. तो वो अब चूँकि एक नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहता है पूरे एक हॉस्पिटल में, तो वो पूरे हॉस्पिटल में रेंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि चलो अब आसानी को पैदा करने के लिए, चूँकि यहाँ पे हमारे पास ये मॉडल अप्लाई नहीं हुआ, तो हम कंट्रोल ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल चूज़ कर लेते हैं जिसमें
اس طرح کا ماڈل پہلے سے اپلائیڈ ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس ہاسپٹل میں جہاں پہ وہ اپلائیڈ نہیں ہوا ہو اپنے ہاسپٹل میں, پہلے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے کہ اس ماڈل کے اپلائی کرنے سے پہلے کیا ریزلٹس ہیں, اور پھر وہ اس ماڈل کو اپلائی کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے, اور اس پہ بیس پہ پھر وہ ریزلٹس نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آیا اب جو نیا ماڈل اپلائی ہوا ہے اس ہاسپٹل میں پہلی بار, کیا اس کے ریزلٹس جو ہے اس دوسرے ہاسپٹل سے جہاں پہ یہ آلریڈی یہ ماڈل اپلائیڈ ہیں اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, یا ریزلٹ اور اس کے آؤٹ کم فیوریبل ہیں اس لحاظ سے یا نہیں ہے. تو اس میں چونکہ رینڈمائزیشن نہیں ہے, کنٹرول گروپ ہم نے اس نے ریڈی میڈ اٹھا لیا, تو وہ اس کے بیس پہ ریزلٹس نکالے گا, اور یہ ریزلٹ صرف اسی جو فرسٹ ٹائم ماڈل کے اپلیکیشن والا ہاسپٹل ہے ادھر اپلائی کر سکتا ہے, باقی کسی ہاسپٹل میں نہیں کر سکتا. یہ ایگزامپل ہے کوازا ایکسپیریمنٹل کی. تو اب ہمارے پاس ٹائم ڈائمینشن کے حساب سے کچھ سٹڈیز ہوتی ہیں, اور وہ سٹڈی کیا ہے, اس میں ہمارے پاس جو ہے کراس سیکشنل اور لانجیٹیوڈنل سٹڈیز کی بات کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ کراس سیکشنل ہمارے پاس وہ سٹڈی ڈیزائن ہے, یا ڈسکرپٹیو بھی ہو سکتی ہے انالیٹیکل بھی ہو سکتی ہے, وہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا ہے کہ ڈسکرپٹیو انالیٹیکل کسے کہتے ہیں. تو کراس سیکشنل ہمارے پاس وہ سٹڈی ڈیزائن ہے کہ جس میں ہم ون ٹائم یا ون پوائنٹ ان ٹائم کی بات کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ہاتھ میں پین ہے وہ لکھ رہا ہے, کسی نے وہ پین جو ہے وہ اپنے بالوں میں اس کو موو کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے, اور کوئی جو ہے وہ موبائل میں لگا ہوا ہے. تو اب ایٹ اے ٹائم ایک ٹیچر آتا ہے اس ٹائم, اور وہ اچانک ایک پکچر لیتا ہے. تو یہ جو پکچر اگر وہ 10 سال بعد بھی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس میں دیکھیے ابھی بھی اس اسٹوڈنٹ نے موبائل لیا ہے, کوئی پین سے لکھ رہا ہے, کوئی اس پین کو بالوں کو جا رہا ہے اس میں. تو چونکہ یہ صرف اور صرف اسی ٹائم جہاں پہ جس ٹائم یہ پکچر لی گئی تھی اسی کی سٹوری بتا رہا ہے, چاہے 10 سال بعد دیکھیں, چاہے 5 سال بعد دیکھیں, چاہے 100 سال بعد دیکھیں. تو اس طرح کی ریسرچ ہمارے پاس بھی جب ہوتی ہے اور اس میں ون ٹائم کا ڈیٹا ہمارے پاس پریزنٹ ہو, جس ایک ہفتے کا یہ جس ایک مہینے کا ڈیٹا اٹھا لیا گیا ہو اور اسی ہفتے یا اسی مہینے کی حالات کا ہمیں بتائے, تو اس کو ہم کراس سیکشنل کہتے ہیں. جبکہ لانگجیٹیوڈنل سٹڈیز جو ہوتی ہے, تو لانگجیٹیوڈنل سٹڈی ہمارے پاس ویریبلس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جج کرتی ہے, یا اس کو نوٹ کرتی ہے, یا ایگزامن کرتی ہے. اس میں ہمارے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے وقت کے ساتھ آگے بھی جاتے ہیں. سو لانگجیٹیوڈنل کا مطلب ہے ود دا پیسج آف ٹائم, کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو لانگجیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں. سو اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے ریسرچ ڈیزائن کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ریسرچ کا کویشچن بیسیکلی کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آلریڈی ان ویریبل یا اس فینامنا کے بارے میں نالج کتنی اویلیبل ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کنٹرول کتنے حد تک اویلیبل ہے. سو ہمارے پاس جو ہے جو بھی ہم ٹاپک کرنٹلی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس فینومینا کے بارے میں ہمارے پاس نالج کتنا اویلیبل ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں تھرولی یعنی ڈیپلی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اور پھر اگر ہمارے پاس جو ہے نالج اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے تو ہم سپرفیشلی مطلب یہ ہے کہ ڈسکرپٹیو کراس سیکشنل استعمال کر لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس ڈسکرپٹیو کراس سیکشنل بہت ساری اسٹڈیز ہیں تو ہم لانگجیٹیوڈنل ڈیزائن میں کوئی استعمال کرتے ہیں. اگر وہ بھی ہمارے پاس ہے تو پھر اس کے بعد ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی طرف موو کرتے ہیں, اور اس کے بیس پہ ہم پھر اپنے ویریبلس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں یا تو ایسوسییشن دیکھنا ہو, ریلیشن شپ دیکھنا ہو, تو ہم انالیٹیکل کراس سیکشنل یا پھر لانگجیٹیوڈنل ڈیزائن استعمال کرتے ہیں. اگر تو اس میں ہم نے کاز اینڈ افیکٹ دیکھنا ہے تو پھر ہم ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن استعمال کرتے ہیں.
सो अगर एक रिसर्चर को लगता है कि वेरिएबल जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और वो उसकी बेस पे आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर ये वेरिएबल आपस में इंटरेक्ट करें और इसका ये आउटकम निकल सकता है, लेकिन वो इथिकली उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो बट कैन नॉट इथिकली मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो इस सूरत में वो कंपैरेटिव स्टडी, यानी उसमें वो इंटरवेंशन तो नहीं कर सकता लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट में उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर सकता है बाय कंपेयरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि अगर एक रिसर्चर के पास बेसिक नॉलेज है वेरिएबल्स के बारे में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये वेरिएबल आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं या कैसे इनके दरमियान कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप है, तो फिर एसोसिएशन या रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए वो कोरिलेशनल डिज़ाइन अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इफ़ on one hand a variable or a concept has been discovered through exploratory design but no information available is about its existence in a particular population, तो फिर हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी प्लान करते हैं कि मतलब हमें किसी एक ख़ास कॉन्सेप्ट का किसी ख़ास जो हमारे पास सिचुएशन है उसके बारे में तो इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो उसको हम फिर एक दूसरे पार्टिकुलर पॉपुलेशन में या दूसरे किसी ख़ास सिचुएशन में हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं होती, तो फिर हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी को प्लान करते हैं। और अगर हमारे पास पहले से किसी फिनोमेना के बारे में बिल्कुल नॉलेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास केस स्टडी या केस रिपोर्ट या इस तरह की जो एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइंस होती हैं सिंपल डिस्क्रिप्टिव, तो वो इस्तेमाल करते हैं। सो इसीलिए जो लेवल है डिज़ाइन सिलेक्शन का वो डिपेंडेंट है कि हमारे पास पहले से नॉलेज कितनी अवेलेबल है वेरिएबल्स और टॉपिक के बारे में। दूसरी बात यह है कि हमारे पास कंट्रोल कितना हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और तीसरी बात यह है कि क्या उसमें हमारे पास रेंडमाइजेशन और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं। सो आज का हमारा ये तो था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पे। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे सैम्पल और सैम्पलिंग के प्रोसेस पे कि हम सैम्पल कैसे सेलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या है और सैम्पल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। तो अभी तक का हमारा आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।